نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے جاری ہے، اور رمضان شریف کا جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، بخشش کا، وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت میں سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کا وہ مہینہ جس میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا۔ اب اسلامی جو 12 مہینے ہیں ان میں محرم سے لے کر ذوالحج تک کسی بھی مہینے کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے سوائے رمضان کے، اور رمضان کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ رمضان کا مہینہ کہا جائے گا، یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان آیا رمضان گیا، کیونکہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مفسروں کے امام کہے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا اسم ہے، تو جب بھی رمضان کا ذکر کریں تو کہیں رمضان کا مہینہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور عربی لغات کے حوالے سے رمضان کی میننگ جو ہے رمضان اس کی میننگ ہے جلانے والا، اور کیونکہ رمضان شریف میں انسان کے گناہ جلائے جاتے ہیں، جیسے ہی انسان روزہ رکھتا ہے پہلے روزے سے لے کر آخر تک، تو اس کے گناہ جو ہے وہ جلائے جاتے ہیں، اور رمضان جب مکمل ہوتا ہے تو روزے رکھنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور قرآن شریف کے نزول کی وجہ سے رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، اور اسی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اور اسلام میں قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے، وہ سب رمضان شریف کے مہینے میں نازل ہوئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان میں نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، یہ بھی رمضان شریف کے پہلے جو دو عشرے ہیں ان میں نازل ہوئے۔ اور آخری جو عشرہ ہے رمضان شریف کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل فرمایا، اور اس کا تفصیل سورہ قدر میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات میں قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور وہ شب قدر جو ہے رمضان شریف میں آتی ہے، آخری عشرے میں آتی ہے، اور جو تاک راتیں ہیں یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29، ان میں سے کوئی ایک رات رمضان شریف کے ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اور اس کو یہ جو مقام ملا ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا، وہ صرف اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا۔ قرآن شریف پورا لوح محفوظ میں تھا، اس کو اسی رات میں ایٹ اے ٹائم اس آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کی صورت میں، رکوعات کی صورت میں، یا صورتوں کی صورت میں جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہو کر مکمل ہوا۔ اب رمضان شریف کے فضائل کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور کافی احادیث ہیں رمضان شریف کی فضیلت میں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے، روزہ رکھنے سے انسان کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی وہ جو بو ہے وہ مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا لصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 فرحتیں رکھی ہیں۔ ایک فرحت جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ روزے کے افطاری کے ٹائم جو اس کو اللہ تعالیٰ لذت عطا فرماتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی لذیذ کھانے میں نہیں ہوتی، جو لذت اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزہ کھولنے کے وقت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جو فرحت روزے دار کو ملے گی، وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزے داروں کو خصوصی طور پر اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں
جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے فضائل اور برکات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خدا خود ہوں۔ حالانکہ ہر جو بھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے اس کی جزا ہے، اس کا ثواب ہے کہ اس کے کرنے سے اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کی روزہ جو ایسی عبادت ہے جس کی جزا خود خدا بن جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ ملہ المولا فلہ الکل، جس کا رب اس کا سب۔ تو روزے دار کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی ذات جو ہے اس بندے کے سپرد فرما دیتا ہے۔ باقی رمضان شریف میں جو ہے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ مکہ شریف جو فتح ہوا وہ بھی رمضان شریف میں ہوا، اور سندھ کو جو محمد بن قاسم نے فتح کیا اور باب الاسلام کا لقب دیا گیا، یہ بھی رمضان شریف میں اعزاز حاصل ہوا۔ اور ہمارا وطن عزیز پاکستان جب 14 اگست 1947 کو قیام میں آ رہا تھا تو خوش قسمتی سے وہ دن بھی 27 رمضان شریف کا تھا، یعنی شب قدر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ خدا داد مملکت کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کا وصال بھی رمضان شریف میں ہوا، حضرت امام حسن کی ولادت بھی رمضان شریف میں ہوئی ہے، اور جنگ بدر، غزوہ بدر جسے کہتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، وہ بھی رمضان شریف میں 17 رمضان کو غزوہ بدر لگی، جس میں 313 مسلمان تھے اور 1000 جو ہے کافروں کا لشکر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بدری صحابہ کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتے اترے اور یہ اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، اور جہاں حضور کا گنبد خضرا بنا ہوا ہے، یہ بھی حقیقت میں حجر عائشہ صدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں یعنی گنبد خضرا میں آرامی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال بھی رمضان شریف میں ہوا۔ اسی طریقے سے 21 رمضان شریف کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نماز کی حالت میں مسجد شریف میں، اس لیے کہتے ہیں کہ کثیرہ میسر نشد سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت، کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ اس کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی ہو اور شہادت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں نصیب ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو ہے رتبہ نصیب فرمایا۔ باقی رمضان شریف کا جو آخری اشرا ہے اس میں اعتکاف جو ہے میں بیٹھا جاتا ہے، ہر محلے میں جو بھی مسجد ہے اس کے محلے والوں میں کے اوپر لازمی ہے کہ ایک بندے کو اعتکاف میں بٹھایا جائے، اور حضور کی ایک حدیث ہے کہ من اعتکف شہر رمضان، جس نے رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف رکھا تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 کامل حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ آدمی کم سے کم زیادہ نہیں تو 1 ختم شریف ضرور نکالے۔ یہاں پر مسجدوں میں ماشاءاللہ تراویح نماز ہوتی ہے، جس میں اکثر جو ہے حفاظ کرام قرآن شریف کا ختم پورا کرتے ہیں تراویح میں، تو یہ بھی بڑے سعادت کی بات ہے، کیونکہ القاری والسامع یا والمستمع شریکان فی الاجر، قرآن شریف کے تلاوت کرنے والے کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی سماعت کرنے والے کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ہے رمضان شریف کا مہینہ، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، اور درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے، اور سخاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ جتنی بھی اس مہینے میں سخاوت کرتے ہیں، جو ہے فطرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا کوئی بھی خیر کا کام غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
اور یہ مہینہ جو ہے برکت کا مہینہ ہے، اس میں انسان کے رزق میں بھی برکت پڑتی ہے، انسان کے چہرے میں، اس کے ظاہر اور باطن میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الصوم نصف طریقت اور تصوف کو جب آپ دیکھتے ہیں تو روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو پورا آدھا طریقت اور آدھے تصوف کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، کیونکہ روزے میں انسان کے باطن اور ظاہر کی تہذیب ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے انسان کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ تصوف کے جتنے بھی بزرگ ہیں، داتا گجوش کی کتاب ہے، کشف المحجوب ہے، عوارف المعارف ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کی، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی غنیت الطالبین ہے، یا جتنی بھی امام غزالی کی کتابیں احیاء العلوم ہے، کیمیاء سعادت ہے، آپ ان کو پڑھیں۔ ان بزرگوں نے روزے کے جو ظاہری اور باطنی جو فوائد ہیں، جو برکات ہیں، جو نفس کی تہذیب کا کیا جو طریقہ کار ہے، وہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ ہمارے شیخ مرشد حضرت پیر سید محمد راشد روزہ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ 11 مہینہ رزق حلال تلاش کرے، لیکن 12واں جو مہینہ ہے رمضان شریف کا، وہ آرام اور سکون سے بیٹھ کر جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ اور عبادت بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف کی وجہ سے اس کی جو باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے ساتھ پورے فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، درود و سلام پڑھنے کی، اور خاص طور پر جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد شریف میں آئے تھے، اور آپ جب ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آمین کہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو شخص رمضان شریف کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوبارہ اس نے فرمایا کہ یا اللہ، جس شخص کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی خدا کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے آمین کہا۔ اور تیسری دفعہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، جو شخص تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود و سلام نہیں پڑھتا، تو ایسا شخص بھی خدا کی رحمت سے دور ہو، تو آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کو ایک غنیمت سمجھے اور اس مہینے کا احترام بھی کرے، اور اس مہینے کی جو عبادات کے تقاضائے ہیں وہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔